السلام علیکم خواتین حضرات۔ آج کی اس محفل میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اردو کے وہ چھوٹے چھوٹے فقرے بتلائیں جن میں جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اس قدر زیادہ استعمال میں آتے ہیں، میڈیا بھی ان کو لے کر اسی طرح بولتا ہے، اخباروں میں بھی اسی طرح لکھا جانے لگا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ درست ہیں جبکہ وہ غلط ہوتے ہیں۔ تو چلیے ہم تھوڑی سی بات اس بارے میں کر لیتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر کہتے ہیں کہ چلو میں تمہیں گھر تک چھوڑ آؤں، یا چلیے میں آپ کو سڑک تک چھوڑ آؤں۔ چھوڑ آنا غلط ہے۔ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس شخص کو بالکل چھوڑ رہے ہیں اور آپ اس سے دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے۔ درست لفظ ہے پہنچانا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیے میں آپ کو گھر تک پہنچاؤں، یا چلیے میں آپ کو سڑک تک پہنچاؤں۔ تو آئندہ جب کبھی ایسا موقع ہو اور آپ کو یہ لفظ استعمال کرنا ہو تو چھوڑ کی بجائے پہنچانا کا لفظ استعمال کیجیے۔ اچھا، ایک اور جملہ جو ہمارے ہاں بہت ہی تواتر کے ساتھ غلط بولا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ امی بول رہی تھیں کہ میں شام کو بازار جاؤں گی۔ یہ غلط ہے۔ درست یہ ہے کہ امی کہہ رہی تھیں کہ میں شام کو بازار جاؤں گی۔ بول یقیناً اردو کا لفظ ہے اور استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اگر آپ کو درست اردو بولنا ہے اور درست لفظ استعمال کرنا ہے تو وہ بول نہیں ہوگا، وہ کہہ ہوگا۔ امی کہہ رہی تھیں کہ وہ شام کو بازار جائیں گی، تو اس کا ذرا خیال رکھیے گا۔ ایک اور لفظ، بلکہ دو لفظ ہیں جنہیں ہم اکثر ملا کر بولتے ہیں، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں دکان پر اشیاء خرد و نوش ختم ہو گئی۔ دیکھیے، خرد کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا اور نوش کا مطلب ہوتا ہے پینا۔ تو جب آپ خرد و نوش کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں چھوٹا پینا، جو بالکل ہی جس کے کوئی معنی نہیں نکلتے۔ تو آپ ہمیشہ خرد و نوش کی جگہ بولیے اشیاء خور و نوش۔ خور دال مت لگائیے اس کے ساتھ۔ خور و نوش کا مطلب ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزیں۔ تو اشیاء خورد و نوش غلط ہے، اشیاء خور و نوش درست ہے۔ ایک اور جملہ جو اکثر سننے کو ملتا ہے، اب تو ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں بھی لوگ اس کو لکھنے لگے ہیں، مجھے فیل آ رہی ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ دیکھیے، یہ اول تو یہ اردو ہی نہیں ہے، فیل تو انگریزی کا لفظ ہے، اور پھر فیل آنا اللہ بہتر جانتا ہے یہ کس نے یہ جملہ ایجاد کیا اور یہ کیسے اس قدر زیادہ رواج میں آ گیا۔ اگر آپ کو درست اردو بولنی ہے تو آپ کہیں گے مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ فیل آ رہی ہے اس کے کیا آپ یہ کہیں کہ مجھے فیل آ رہی ہے، آپ کہیں مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک اور جملہ جو ہم لوگ لفظ جو ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں اور بالکل غلط استعمال کرتے ہیں کہ میری ہمشیرہ لندن گئی ہوئی ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہمشیرہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ اکثر لوگ بہن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ درست لفظ بولیں گے میری ہمشیر لندن گئی ہوئی ہیں۔ دیکھیے، ہمشیر کا مطلب ہوتا ہے جس نے اور آپ نے ایک ہی ماں سے دودھ پیا ہو۔ تو شیر جو ہے وہ تو دودھ کو کہتے ہیں، تو شیر کو آپ مذکر مؤنث میں کیسے بانٹ سکتے ہیں؟ تو یہ بالکل غلط ہے کہ میری ہمشیرہ لندن گئی ہوئی ہیں۔ درست یہ ہے کہ میری ہمشیر لندن گئی ہوئی ہیں۔ ایک اور لفظ جو ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں اور بالکل غلط استعمال کرتے ہیں وہ ہے سارا مدعا مجھ پہ ڈال دیا۔ سارا مدعا مجھ پہ ڈال دیا بالکل ہی بے معنی سا جملہ ہے۔ درست جملہ یہ ہوگا سارا ملبہ مجھ پہ ڈال دیا۔ مدعا یہاں پر آپ استعمال کریں گے تو کچھ بھلا نہیں لگے گا۔ آپ کہیے سارا ملبہ مجھ پہ ڈال دیا، یہ درست ہے۔ پھر ایک اور لفظ جسے ہم لوگ غلط لکھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں وہ یہ ہے سینکڑوں روپے خرچ کیے۔ یہ سینکڑوں جو ہے نا یہ غلط ہے۔ سینکڑوں روپے خرچ کیے، اس میں نون نہیں استعمال کریں گے۔ سینکڑوں روپے خرچ کیے نہیں، سینکڑوں روپے خرچ کیے۔
ایک جملہ اور لفظ اور ہے جسے ہم لوگ بولتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں، یعنی باہر سے کوئی آیا تو آتے ہی پوچھتا ہے کہ کیا چل رہا ہے. یہ غلط ہے. درست یہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ آپ جب اپنے بے تکلف دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ بھی آپ بول سکتے ہیں، اس سے بحث نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم یہاں پر درست جملہ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا چل رہا ہے غلط ہے، کیا ہو رہا ہے درست ہے. پھر ہم ایک اور جملہ بولتے ہیں، اور اب اسے تو اچھے خاصے لوگ لکھتے بھی ہیں اور ماننا پڑتا ہے، بڑے ادیب ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے. ڈراموں میں بھی سنتے ہیں، اور ہم آپس میں جو آج کل گفتگو کرتے ہیں اس میں بھی ہوتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے. یہ غلط ہے. درست ہے میں نے تہیہ کر لیا ہے یہ بھی فیصلہ، یعنی آپ نے کوئی کام کرنے کے لیے ایک بہت ہی پکا ارادہ باندھ لیا ہے، تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ درست نہیں ہوگا. میں نے تہیہ کر لیا ہے، یہ درست ہوگا. اب بہت سارے دوست کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک ایک لفظ، چھوٹا چھوٹا لفظ پکڑ رہے ہیں، تو آپ بالکل بول سکتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے، سمجھ میں بھی لوگوں کی آ جائے گا. لیکن چونکہ ہم جیسے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ درست جگہ پر درست لفظ کو رکھیں، تو اس قاعدے کی روح سے تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے غلط ٹھہرتا ہے، میں نے تہیہ کر لیا ہے یہ درست ہے. اب ایک اور جملہ جو ہے وہ تو بہت ہی عجیب و غریب ہے، اور یہ کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، یہ کوئی 3-4 برس سے ہمارے معاشرے میں آ گیا ہے، اور اب تو خیر خبروں میں بھی بہت دھڑلے سے بولا جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے، اور لوگ آپس کی گفتگو کرتے ہیں اس میں بولتے ہیں. وہ ہے کہ عوام کہتی ہے، یہ غلط ہے. عوام کہتے ہیں یہ درست ہے. میں نہیں سمجھتا کہ عوام کہتی ہے کسی طور بھی درست ہوگا، کسی طور درست نہیں ہے. عوام چونکہ اس کو ہمیشہ جمع میں بولا جاتا ہے، تو عوام کہتی ہے سے ایک تو آپ یہ کرتے ہیں کہ عوام کے ساتھ کہتی ہے جب آپ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی ایک فرد کی بات کر رہے ہیں، اور دوسرے عوام کو آپ نے زبردستی مؤنث کر دیا ہے جبکہ یہ مذکر ہے، اور ہمیشہ سے ہے، ہم ہمیشہ سے ایسے ہی لکھتے بولتے پڑھتے چلے آئے. تو یہ ہے عوام کہتے ہیں یہ درست ہے، عوام کہتی ہے یہ غلط ہے، عوام کہتے ہیں یہ درست ہے. تو خواتین حضرات، یہ چند الفاظ تھے جن کو ہم اپنے جملوں میں استعمال کرتے ہیں اور غلط استعمال کرتے ہیں. تو ہم نے کوشش کی کہ ان کی درست ادائیگی سے آپ کو روشناس کرایا جائے. تو آئندہ بھی کوشش رہے گی. تو پھر آپ سے کسی اور محفل میں کسی اور موضوع پر اردو زبان کے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.